هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین سے اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، یصورکم فی الارحام، جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، العزیز الحکیم، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں دوسری آیت مبارکہ میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی کچھ ایسی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا تھا جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے مخفی ہو۔ یہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی جو مخفی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے سامنے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم غیب نہیں جانتے تھے، اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور جب اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس کی وسعت پر یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ ہمارے لیے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور جو آنکھیں جن چیزوں کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہم ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پر موجود ہیں، وہیں پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں اور پھر ان کے درمیان جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جاننے والے ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نہیں جانتے، بلکہ اللہ ان کی حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں۔ انسان ہے نا، اللہ انسانوں کو بھی جانتے ہیں، اور علیم بذات الصدور، انسانوں کے سینوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں اللہ انہیں بھی جانتے ہیں۔
تو یہ صرف اللہ کی خوبی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ تعالیٰ مزید اپنی خوبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یصورکم، یہ تصویر جو ہوتی ہے، تصویر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ماؤں کے رحموں میں جو صورتیں بناتا ہے وہ بھی تدریجاً ہوتا ہے، یعنی کبھی وہ پانی کا ایک نطفہ ہے اور پھر اللہ رب العالمین اسے بڑھاتے ہیں تو وہ خون کا جمع ہوا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں ہڈیاں جو ہیں یہ بھری جاتی ہیں اور ان کے اوپر پھر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر تصویر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی جو شکل و صورت ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو شکلیں بدلنے والا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو شکلیں ہو بہو ایک جیسی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی خوبی ہے۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ انسان کی وہاں شکلیں بناتا ہے جہاں کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رحموں میں انسان کی شکلیں بناتا ہے۔ کیف یشاء، پھر اللہ ان کی شکلیں ویسے بناتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتے ہیں وہ شکلیں بناتے ہیں۔ اللہ پھر اس دعوے کو دوبارہ دہراتے ہیں، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ اپنا سبق یاد کر لیجئے اور عقیدہ پختہ کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، اللہ سب پر غالب ہے۔ جو بھی آپ اللہ کے مقابلے میں شریک بنائیں گے یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العزیز، اللہ تو سب پر غالب ہے، نہ کوئی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کا پارٹنر اور شریک ہو سکتا ہے۔ العزیز، وہ تو سب پر غالب ہے۔ الحکیم، بہت ہی زیادہ حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔